بہت شکریہ. میں تمام آنریبل ممبرس کو خوش آمدید کہتا ہوں کابینہ میں. ابھی میں سعودی عربیہ اور قطر کا دورہ کر کے آیا ہوں. وہاں پہ سعودی عربیہ میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کا فورم تھا. وہاں سے ایک ایونٹ تھا وہاں پر گفتگو کرنے کا. پھر میری ملاقات ڈیلیگیشن لیول پر اور پھر ون آن ون کراؤن پرنس سے میٹنگ ہوئی محمد بن سلمان صاحب سے. اور انہوں نے پھر ایک مرتبہ پاکستان کے لیے بڑی نیک خواہشات کا اظہار کیا اور پاکستان کی ترقی اور سرمایہ کاری کے حوالے سے انہوں نے بڑی فرینک ڈسکشن کی. انہوں نے پھر شام کو پھر بینکوٹ پہ میری ان سے ملاقات ہوئی. اگلے دن پھر انہوں نے اپنی ٹیم بھجوائی تھی. ان کے انویسٹمنٹ منسٹر اور ان کے جو رائل کورٹ کے ان کو جو پرسنل پاکستان کے لیے جو فرنٹ پرسن ہیں ان سے میٹنگ ہوئی بڑی تفصیلی ان کی ڈیلیگیشن کے ساتھ. اور اس میں سولر، مائنز اینڈ منرلز، ایگریکلچر اور دوسرے جو ایسے باہمی شراکت کے جو ایریاز ہیں ان کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی. پھر انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی. یہ بہت ایک اچھی پریس کانفرنس تھی. اب اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ایک آدھ دن میں یہ ہمارا ڈیلیگیشن سعودی عربیہ روانہ ہو جائے گا. اس کے بعد قطر میں بہت ایک دن کا 1.5 دن کا وزٹ تھا. انتہائی سعودی عربیہ کی طرح مفید، پروڈکٹیو. اور قطر کے امیر کے ساتھ ہماری ڈیلیگیشن لیول پر میٹنگ ہوئی، پھر ون آن میٹنگ ہوئی. اس کے بعد ایگزیبیشن تھا ان کی. ہمشیرہ محترمہ ہر ایکسلنسی میاسا نے اس کا انعقاد کیا تھا پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے. بہت محنت کی، بڑی انہوں نے اس میں دلچسپی دکھائی. اور امیر میرے ساتھ تھے. وہاں پہ سارا دورہ کیا ہم نے. اس کے بعد پھر لنچ تھا. پھر ان کے ساتھ طے ہوا کہ ماضی میں جو $3 ارب کی انہوں نے ایک کمٹمنٹ کی تھی، اس حوالے سے پاکستان اور قطر تیزی سے آگے بڑھنے کا ہم نے فیصلہ کیا. اور اس کی روشنی میں قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے ایک ٹیم پاکستان جلد آ رہی ہے اسی ماہ. اور پھر اس ماہ کے آخر میں جو اتھارٹی کے جو چیئرمین ہیں فیصل التھانی، وہ تشریف لائیں گے. جو ایریاز میں مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے، آئی ٹی کے حوالے سے، اور آئی ٹی کے حوالے سے کراؤن پرنس محمد بن سلمان صاحب نے بڑا واضح کہا کہ پرائم منسٹر آئی ٹی میں بہت گنجائش ہے. آپ اسکلڈ اپنی جو لیبر ہے وہ ہمیں بھجوائیں. لاکھوں لوگوں کی ضرورت ہے اور اگلے سالوں میں ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی. اسی طریقے سے امیر قطر نے بھی یہی بات کی اور انہوں نے پاکستان میں ایک آئی ٹی پارک لگانے کا بھی انہوں نے خود عندیہ دیا. تو یہ ان حوالوں سے الحمدللہ یہ بڑی اچھی ہماری میٹنگز تھیں. اور اب سعودی عربیہ میں ہمارا وفد آج و کل تشریف لے جائے گا. اسی طریقے سے آذربائیجان سے ہمیں $2 ارب کی سرمایہ کاری کی بات ہوئی تھی اور ان کے صدر جب یہاں پر تشریف لائے تھے انہوں نے خود $2 بلین کی MOUs سائن کرنے کی بات کی تھی، ایگریمنٹس کی. آذربائیجان میں ان کا پیغام آیا کہ ان کی طرف سے اب انتظار ہے اور پاکستانی سائڈ تیاری کر کے فوراً ہمیں بتائے. اس کی میں انشاءاللہ ایک آدھ دن میں میٹنگ لوں گا. تو میں چاہتا تھا کہ آج کی اس میٹنگ کی آغاز میں آپ کو میں اپنے دورے کا ایک بڑا مختصر جو ایک
ہماری ہے ریویو میں بتا دوں آپ کو. تھینک یو ویری مچ. نمبر آف ججز ان سپریم کورٹ ہے نا, وہ بڑی سوچ بچار کے بعد دیٹ نمبر ہیز بین انکریز ٹو 34, 34 کر دیا گیا, لکھا گیا اپ ٹو 34, یعنی کہ یہ اپر سیلنگ ہے. اس کے نیچے 16 ہو, 20 ہو, 24 ہو, 28 ہو, وہ جوڈیشل کمیشن دیکھے گا کہ کتنے ججز کی ضرورت ہے آئینی بینچوں پر ادر وائز. اس میں ایک بڑی ڈیمانڈ جو تھی وہ ہماری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی اور ہائی کورٹ بارز کی تھی. جو چاروں رجسٹریز ہیں وہ سال ہر سال خالی رہتی ہیں. ماسوائے کبھی چھٹیوں میں جائیں یا کسی ایونٹ کے لیے جائے بینچ تو جاتا ہے, ورنہ بینچ نہیں جا پاتے. تو وہ بھی بہت ضرورت ہے. کوئی پنجگور سے اٹھتا ہے, کوئی خسدار سے آتا ہے, کوئی ساؤتھ پنجاب کے دور دراز ڈیرہ غازی خان سے اسلام آباد پہنچتا ہے, کوئی اپر کوستان سے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے ان لوگوں کے لیے بھی. تو یہ نمبرز یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن اپنی پینڈنسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اسے کانسٹیٹیوشنل بینچز پہ کتنے چاہیے, اسے رجسٹریز پہ کتنے چاہیے, تاکہ یہ جو 60-63 ہزار کا فگر ہے یہ نیچے آئے اور یہ سیلنگ چینج ہوتی رہے گی. اس لیے اس کو اوپن اینڈ چھوڑ. سر پریکٹس اینڈ پروسیجر جو قانون بھی آج منظور کیا گیا, پہلے آرڈیننس کی شکل میں تھا, کیا امینڈ کیا گیا ہے آج اس آرڈیننس؟ اس کو 26 امینڈمنٹ کے بعد ضروری تھا کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچز جب بنیں گے تو ان بینچز کے جو سینئر موسٹ جج ہوں گے وہ بھی کمیٹی میں ہوں, تاکہ دو مختلف سٹریمز میں کام نہ ہو. یہ نہ ہو کہ انہیں روسٹر کا نہیں پتا آلریڈی روسٹر کیا چل رہا ہے اور کانسٹیٹیوشنل کیا چل رہا ہے. کیونکہ جو ججز کانسٹیٹیوشنل بینچز پہ جائیں گے وہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ دوسرا کام بھی کر سکتے ہیں, یعنی کہ سول فوجداری معاملات بھی. تو ان ساری چیزوں کو کیٹر کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے کہ جو کمیٹی ہے اس میں چیف جسٹس, سینئر موسٹ جج اور ان کے ساتھ جو آئینی بینچز میں جو سینئر موسٹ ہوں گے وہ آئیں گے. اور اگر آلریڈی سینئر ججز میں سے ہی آئینی بینچ والے بھی ہیں تو پھر وہ نیچے چلی جائے گی. یعنی کہ جو کمیٹی کی تشکیل ہے کوشش کی گئی ہے کہ اس میں جو آئینی بینچ کو ہیڈ کر رہے ہوں گے, جو سینئر موسٹ جج ہوں گے, ان کی نمائندگی ہو, تاکہ ایک ردم کے ساتھ کام ہو. کتنے ممبرز ہوں گے؟ 3 ممبر ہی, وہی اسی کمپوزیشن ہوئی ہے. چیف جسٹس, پیونی جج ہر صورت میں ہوں گے اس میں, اور اس کے بعد جو آئینی بینچز میں سے سینئر موسٹ ہوں گے ان کو ڈالا گیا. یہ کوئی بنیادی ہیں. اسی طرح وہ بتایا گیا ہے کہ جو یہ بات کہ کون سا کیس کہاں پہ جانا ہے اور کون سا کہاں پہ جانا ہے, وہ آئین میں 3 رکنی کمیٹی کا الگ سے ذکر ہے, جو کہ آئین کے آرٹیکل 191 میں دیا گیا ہے. وہ جو جب بینچز نامینیٹ ہو جائیں گے فار کانسٹیٹیوشنل ورک تو وہ پھر ان کی اپنی کمیٹی بھی کرے گی, لیکن یہ پورے کورٹ کی ایک ہارمونائزڈ ورکنگ کے لیے یہ کیا گیا. یہ موٹی موٹی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنسی دن بہ دن بہت بڑھ رہی ہے. پہلے عمارت کا مسئلہ تھا, اب عمارت ان کی بن گئی ہے, ان کی سیٹیں جو ہیں وہ 9 سے 12 کر دی گئی ہیں, کیونکہ اب کام جو ہے وفاق کے حوالے سے کافی زیادہ ہو گیا. تھینک یو سر. Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rule 69 of the said rules in respect of question R may be suspended for today, the 4th of November 2024. Now I put the motion to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I will put it again. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Item number 4. Law Minister Sahab to move item number 4. Item number 4. Sir, I, Minister for Law and Justice and Parliamentary Affairs, today before the National Assembly, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Ordinance 2024, Ordinance number 8 of 2024, as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The Supreme Court Practice and Procedure Amendment Ordinance 2024, Ordinance number 8 of 2024 stands laid. Item number 4A. Mr. Speaker, to move item number 4A. Sir, I beg to move the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024. A bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Numbers of Judges Amendment Bill 2024 stands introduced. Azam Nazeer Tara Sahab to move item number 4B. میں ذرا اس پہ تھوڑا بیان کر دوں. یہ
اس امینڈمنٹ کے ذریعے جو نمبر آف ججز ہے سپریم کورٹ میں اسے اپ ٹو 34 کیا جا رہا ہے تاکہ سر جو یہ بیک لاگ ہے مقدمات کا اس سے بھی نمٹا جا سکے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو سر آئینی بینچز کے قیام ہے اس کے لیے بھی سر ہمیں کچھ ججز چاہیے تھے اور سر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہماری بار باڈیز ہیں اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن وہ بہت دیر سے اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے کہ جو 4 سپریم کورٹ کی رجسٹریز ہیں کراچی کوئٹہ پشاور اور لاہور سر وہاں پہ مہینوں کے حساب سے سر پینڈنسی رہتی ہے اور ہزاروں کیس پینڈنگ ہے ہزاروں کیس پینڈنگ ہونے کے باوجود ججز نہیں جاتے تو ہم نے سر یہ اس لیے تعداد میں 34 تک کا اضافہ کیا ہے اپ ٹو 34 ہے یہ ٹائم ٹو ٹائم جتنی ریکوائرمنٹ ہے تاکہ وہ ججز جوڈیشل کمیشن اپوائنٹ کر سکے ابھی ہمارے پاس 16 ججز ہیں ہو سکتا ہے پہلی فیز میں 6 کی ضرورت پڑے یا 8 کی ضرورت پڑے تو ٹائم ٹو ٹائم یہ جو نمبر ہے یہ انکریز ڈکریز ہوتا رہے گا وی ہیو لیفٹ اٹ اوپن فار دی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان یہ سر اس کے بیک میں گوہر صاحب جب باری آئے گی گوہر صاحب آپ کو دوں گا جی ہاں آئٹم نمبر 4B موو کیجئے اعظم صاحب سر جی میں دوں گا جب آتا وقت آئے گا I wish to introduce the bill further to amend the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2024. A bill further to amend the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2024 stands introduced. Azam Saab to move item number 4C. Sir, I wish to introduce the bill further to amend the Islamabad High Court Act 2010, the Islamabad High Court Amendment Bill 2024. Sir, اس میں بھی ہم نے 9 سے 12 کی ہیں سیٹس پینڈنسی زیادہ ہے یہاں پہ A bill further to amend the Islamabad High Court Act 2010, the Islamabad High Court Amendment Bill 2024 stands introduced. Item number 4D move کیجئے اعظم صاحب. Sir, I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 122 of the said rule be dispensed with to take into consideration the bills from item number 4E to 4J. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 122 of the said rules be dispensed with in order to take consideration of bill item number 4D to 4J. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Azam Nazir Tar Sahab to move item number 4E. Mr. Speaker,